چلو السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ میں ہوں نئی مسئلہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو ہمیں کمی آ جاتی ہے یا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے آج کی ٹاپک ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا ایک کہانی کے ذریعے بھی مثال دے کر کہ کبھی بھی کسی کی ہیلپ کرنے سے آپ کی کمی یا نقصان نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی موڑ پہ وہ چیز جو آپ نے کسی کو خلوص سے نیت، صاف نیت کے ساتھ اس کی ہیلپ اگر کی ہوگی، چاہے وہ اپنا ٹائم دے کر کی ہوگی، چاہے وہ پیسے دے کر کی ہوگی، چاہے اس کا کوئی کام کر کے کی ہوگی، کہیں نہ کہیں لوٹ کے آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے اور یہی ہسٹری بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ بھی فرماتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرو، میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ دینے سے کم ہوتا ہے، پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کی کرتے ہو تو میں بڑھا دیتا ہوں۔ تو اس میں تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ کسی ہیلپ کرتے ہو تو میں 10 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ تو آج ان دوستوں کے لیے ہے، میں ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر دوست اچھی طرح سمجھ سکیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ لاسٹ میں پھر میں بتاؤں گا بھی اس کا حل بھی، مگر ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک امیر زدہ رہتا تھا، ایک آدمی رہتا تھا، تو کافی دولت تھی اس کے پاس، تو زندگی اچھی چل رہی تھی۔ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب اسے پتہ چل گیا کہ وقت نزدیک آ گیا ہے، تو اس نے وصیت لکھوائی اپنی اور لکھوا کر رکھ دی۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر گیا، تو جب اس کے بچوں نے وہ وصیت کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس 19 اونٹ ہیں، تو اس کو تقسیم اس طرح سے کرنا ہے کہ 10 اس میں سے جو آدھا حصہ ہے نا وہ میرے بیٹے کا ہو، 1/4 حصہ مطلب 1/4 حصہ میری بیوی کو دیا جائے، اور 1/5 حصہ یعنی کہ 5واں حصہ جو ہوتا ہے وہ میری بیٹی کے نام کیا جائے۔ تو اور جب انہوں نے وہ شرط پڑھی تو سارے گاؤں والے بھی اور گھر والے بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہر طریقے سے کر کے دیکھ لیا، 19 اونٹ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو سب پریشان، کافی دن سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ پھر کسی بندے نے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک سمجھدار آدمی ہے، آپ اس کو بلا کے لاؤ، وہ اس کا حل ضرور نکال دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس تک پیغام پہنچا۔ وہ اگلے دن اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے ان کے گاؤں آ گیا۔ گاؤں والے نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بندہ ساری بات سن کے کافی دیر سوچتا رہا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو میرا اونٹ ہے نا یہ بھی ان اونٹوں میں شامل کر دو، تو یہ 20 ہو جائیں گے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو، اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو آپ، کہ اپنا اونٹ ان کو کیوں دے رہے ہو تم، ان کے جو ہے ان کے پاس وہی تقسیم کرو۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا میرا اونٹ ہے، آپ ان میں شامل کر دو اور تقسیم شروع کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا نقصان ہے، ہمیں کیا۔ تو تقسیم شروع کی گئی۔ تقسیم جب شروع ہوئی تو 20 اونٹ کا ہاف جو حصہ تھا وہ بنا 10۔ تو وہ آدمی نے کہا کہ یہ 10 جو اونٹ ہے نا یہ اس کے بیٹے کو دے دیے جائیں۔ وہ اس کے بیٹے کو دے دیے۔ اب اس کے بعد بچ گئے باقی 10 اونٹ۔ اب 10 میں سے 1/4 حصہ جو بنتا ہے وہ اس کی بیوی کو دینا تھا۔ 20 میں سے چوتھائی حصہ 5 اونٹ بنتے ہیں۔ اس نے کہا یہ 5 اونٹ اس کی بیوی کو دے دو، وہ دے دیے گئے۔ باقی بچ گئے 5 اونٹ کا 5واں جو حصہ نا وہ میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ اب 5 اونٹ باقی بچ گئے تھے، تو اس میں سے اس کا جو بنتا تھا چوتھائی حصہ جسے اس نے کہا تھا تو وہ 4 اونٹ بنتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ 4 اونٹ اس کو دے دو، اس بیٹی کو دے دو، وہ دے دیے۔ وہ 19 اونٹ تقسیم ہو گئے، سب میں برابر برابر، اور وصیت بھی پوری ہو گئی۔ اس نے اپنا اٹھایا اونٹ کا جو سامان تھا، بیٹھا اور گاؤں سے نکل گیا۔ اب سب گاؤں والے اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ ہم اتنا بڑا مسئلہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے 1 منٹ میں حل کر دیا اور وہ چلا گیا۔ تو اس سے دیکھو دوستو کہ ہمیں سیکھنے کو 2 سبق ملتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں تو۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے سے نا آپ کا نقصان نہیں ہوتا، ہاں آپ کی نیت صحیح ہو، کہ کبھی بھی اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو کچھ بھی سوچ کے تو خلوص سے نیت کے ساتھ کرتے ہو نا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں سے پلٹ کے وہ واپس آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ ایک اس کا یہ سبق اچھا ملتا ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، سب کچھ، ہر چیز کا حل ہے۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم ایک ایسے موڑ پہ اٹک جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آگے دیوار آ گئی ہے، اب ہم آگے نہیں جا سکتے،
مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف ان کی سوچ ہوتی ہے، صرف سوچ کو مختلف کر کے دوسرے طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ جب اٹک جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ختم ہو گئے، ہار گئے، تو گیو اپ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اگر راستہ آ گیا ہے تو اس کو دوسری طرف سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں اور سے بھی یہ نکلتا ہوگا۔ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کرنے سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔